وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف لندن میں سب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ڈسکس نہیں ہوتے, اس کے پرویو میں نہیں آتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سارک کے حوالے سے ہم تو تیاری کر رہے ہیں, اور نومبر میں سارک کی سمٹ ہوگی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ سارک کے جتنے بھی ممبرز ہیں انشاءاللہ اس میں وہ آئیں گے. وزیر اعظم پاکستان, آپ نے اکثر اوورسیز کی ویلفیئر کے لیے ان کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے فوری ایکشن لینے کی بات کی ہے. میں یہاں سے مسجد نیوز اخبار پبلش کر رہا ہوں, تو میرے مسجد نیوز کے آفس کے دنیا پر نے ہمارے دروازے کے آگے ناجائز دیوار کھڑی کر کے دروازہ بند کر دیا ہے, اور ہائی کمیشن میں کمپلینٹ درج کی تھی, پورا سال ہو گیا. مجھے آج ہی جواب ملا جی کہ وہ لاہور سے جو جواب آیا کہ اس پہ ہم کو تسلی بخش ابھی کام ایکشن لے. کہاں ہے آپ کا لاہور مسجد وزیر کا میرے نیبر میں ہے. پاکستان کلاس مارکیٹ ناجائز پلازے ٹونا کسائی وغیرہ وہ سارے بنا رہے ہیں. آپ مجھے اگر آپ دیں گے تو میں اس کے بارے میں پتہ کروں گا. جناب, میرا نام شیراز خان ہے, میں بیورو چیف ہوں سچ ٹی وی یو کے کا, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو آپ نے کشمیر کے حوالے سے موقف اختیار کیا, بلا مبالغہ اس کی ہر جگہ پہ ذرائع کے ذریعے کشمیری جو آن گراؤنڈ لڑ رہے ہیں ان کو بھی بڑا حوصلہ ملا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب بیک وقت ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر لاشیں گریں, وہاں کرفیو لگے یا زیادتی کریں, اور پھر ہمارا جو سفارتی عمل ہے, جو انٹرنیشنلی جو ہماری ڈپلومیسی ہے وہ فنکشن کرنا شروع ہوتی ہے, یہ کیوں نہیں ایک کنٹینیوسلی پروسیس کنٹینیوسلی ہوتا ہے, وہ کنٹینیوسلی ہوتا ہے. اور جب بھی ہندوستان کے ساتھ بات چیت کے بارے میں کوئی گفتگو ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم جموں و کشمیر کے بارے میں بات کریں گے, اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر اس خطے میں دائمی امن جو ہے وہ قائم کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کا جو گفتگو وہ درست نہیں ہے, یہ ہر وقت رہتی ہے, ہمتاً یہ بات رہتی ہے. میرے صاحب فاروق شاہ ڈان ٹی وی سے. جی صاحب. میرے صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں ایک شائستگی کی سیاست کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس وقت دھرنے کی آڑ میں دونوں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ایسی کیفیت پھیلائی جا رہی ہے میڈیا میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا انتشار اور کوئی انقلاب آنے والا ہے. تو کیا آپ اپنے ورکروں کو یا اپنے کارکنوں کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت کریں گے, کیونکہ ایک طرف سے لاٹھیاں دکھائی جا رہی ہیں, دوسری طرف سے بلے دکھائے جا رہے ہیں, چوڑیوں پہ دھوکے بھیجے جا رہے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ پاکستان میں سیاست ایسی نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں بھی سر دھرنے کا پروگرام بن جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کے گھر سے آپ کی ریاست کے رگا کے بعد جو ہے وہ دھرنا دیا گیا, مظاہرہ کیا گیا, پھر مسلم لیگ نون والے ادھر مظاہرہ کرتے ہیں, تو پاکستان بہت بدنام ہوتا ہے اس وجہ سے. جو شاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں آپ بجا فرما رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب نے بیان دے دیا ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے, اور ہماری طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام کارکنوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ کسی دھرنے کے راستے میں نہ آئیں اور اس سے مکمل اجتناب کریں. اور پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ دھرنے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے, اور کسی کو آمنے سامنے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو بالکل یہ واضح پیغام دیا ہے اپنے کارکنوں کو, اور انشاءاللہ ہمارے کارکن جو ہیں وہ پارٹی قیادت کی ہدایت پہ 100%
سارک کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں. نومبر میں سارک سمٹ کیا جائے گا, اس کے اندر بھی بھرپور تیاری سے جائیں گے. خطرات ہیں اس طرح اندرونی طور پہ بھی کچھ خطرات ہیں. حال ہی میں الطاف حسین کو اسٹیٹ کے بعض اداروں نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ غدار ہیں, انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں. میرا خیال اگر آج کی گفتگو میرے UNO اور باقی معاملات پہ ہی اگر مرکوز رکھی جائے تو زیادہ مناسب. پرائم منسٹر صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی تھیں برطانوی وزیر اعظم سے, UN کے جنرل سیکرٹری سے, اس بارے میں بتائیے. صاحب کی جو ملاقاتیں کوثر کاظمی سمر ٹی وی سے بہت مبارک کے مستحق ہیں آپ کہ جو تقریر آپ نے کی یونائٹڈ اسٹیٹ میں, ماشاءاللہ وہ قابل تحسین ہے. ساتھ آپ کو ایک اور مبارکباد دینا چاہوں گا آج کہ جو آرمی چیف ہیں برطانیہ کے, انہوں نے سما سے بات کرتے ہوئے پاکستان آرمی کی اور ہمارے آرمی چیف کی بہت زیادہ تعریف کی ہے, اور تعریف کی ہے کہ جس طرح پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں جنگ کی ہے وہ قابل تعریف ہے. کیا اس ساری چیز کو مد نظر رکھ کے مستقبل میں کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے کہ پرائم منسٹر کی مدت ملازمت کو توسیع دی جا سکے؟ کوئی اور سوال؟ پرائم منسٹر, میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ کے جو ہائی کمشنر ہیں یہاں پہ, ان کے کیری ڈپلومیٹ ہیں, ان کے آنے سے بہت ساری تبدیلی آئی ہے, وی اپریشیٹ ہر لحاظ سے تبدیلی آئی ہے, یہ کام کر رہے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ انڈیا کی جو لابی ہے بڑی سرگرم ہے یہاں پہ میڈیا پہ, اس کے لیے تھوڑا سا ان کو متحرک کیجیے ہمارے میڈیا سیکشن کو یہاں پہ, اور نہ صرف جہاں UK میں بلکہ دوسرے کنٹری. بہت اچھی بات ہے, خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہے ہیں, اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے صرف انہی کی نہیں ہے, انہی کی نہیں ہونی چاہیے, آپ سب کی ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ آپ کی زیادہ ہے. میڈیا کے اندر متحرک ہونا اور اس میں اس سارے معاملے کو حرکت میں لے کے آنا, یہ یقیناً آپ بہتر طور پہ اس کو انجام دے سکتے ہیں. اس میں سفیر صاحب کی طرف سے کوئی مدد درکار ہو تو وہ ہر طرح سے حاضر ہیں, اور میں ان کو بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ سے ملاقات کریں, بیٹھیں, تبادلہ خیال کریں کہ اس سلسلے میں کیا کچھ کرنا چاہیے, کیا اقدامات لینے چاہیے. اور یہ میٹنگ سفیر صاحب آپ سے اگلے 3-4 دنوں میں کر لیں گے. یہ میٹنگ پوچھیں گے آپ سے, آپ کی رائے لیں گے, مشورہ کریں گے آپ سے کہ جناب آپ بتائیے کہ ہم اپنا میڈیا میں ساری چیز کو اجاگر کرنے کے لیے اور بہتر طور پہ پریزنٹ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے. آپ اچھی رائے دیں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم ان کی طرف سے اور پھر حکومت پاکستان کی طرف سے اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ہماری جو جتنے بھی ہمارے ملک سے باہر جو ہمارے مشنز ہیں, ہم نے یہ ٹاسک ان کو دیا ہے. مبین صاحب, صاحب میرا تعلق ایک ایسے روزنامہ سے ہے جو یہاں برطانیہ میں کشمیریوں کا نمائندہ اخبار سمجھا جاتا ہے. فیڈ بیک آپ کے UNO کے دورے کا بہت اچھا آیا, جس پر آپ کا شکریہ تو باہر بنتا ہے. میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ کا مرکز میں اقتدار آئے تقریباً 4 سال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کشمیر میں تو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے مستقبل آپ کون سے اچھے پہ ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے لیے ان کے ٹائز اپنے ہوم لینڈ سے مزید مضبوط ہو سکیں؟ آزاد کشمیر میں جو اس وقت بجٹ ہے ترقیاتی, اس کو ہم اور بڑھا رہے ہیں. اس بجٹ کے علاوہ ایسے منصوبے ہیں جس کے لیے ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بھرپور انشاءاللہ مدد کرے گی. سب سے زیادہ جو توجہ کے لائق ہے آزاد کشمیر میں جو معاملات, وہ ہیں انفراسٹرکچر, سڑکیں, اور جو سڑکیں آلریڈی بنی ہوئی ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ان کو درست کرنا, ان کو ٹھیک کرنا, بحال کرنا, پھر نئی سڑکوں کو بنانا, یہ ہے. اور پھر ہیلتھ کیئر,
यानी वहाँ अस्पताल बहुत दूर हैं, लोगों को गांव से अपना चारपाइयों पर लोग लिटा के बीमारों को लेके आते हैं, नीचे बसों में आके बैठते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरे किसी बड़े मुजफ्फराबाद शहर तक जाते हैं, मुजफ्फराबाद की बजाय इस्लामाबाद जाते हैं इलाज मुआवजे के लिए। तो बहुत सारे लोगों को उसमें बड़ी तकलीफ होती है, कई जानें भी ज़ाया हो जाती हैं इतने सफ़र में। तो मैं ही समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में हर चप्पे चप्पे पे मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। और फिर आज़ाद कश्मीर माशाल्लाह वैसे भी उसकी जो तालीम, शरअ तालीम जो है वो पाकिस्तान की शरअ तालीम से बेहतर है। तो लेकिन हम बच्चियों के स्कूलों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने का इरादा रखते हैं, लड़कियों के स्कूलों की तरफ। और फिर आज़ाद कश्मीर में हम इंशाल्लाह यूनिवर्सिटियाँ भी बनाने का इरादा रखते हैं। और ये काम हम मेरे पूरे एजेंडे में है, जिसको आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनने के बाद हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। और मेरा इरादा है इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में मैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद जाऊंगा, एक दिन पूरा वहाँ पे सर्व करूंगा। पूरे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर हम एक एक जो है प्रोग्राम के ऊपर हम वहाँ पे बहस करेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे। बड़े बड़े जो मंसूबे जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर भी इंशाल्लाह हम फैसले करेंगे और इसको फिर हम लॉन्च करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हुजूर ये हमारा माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में अल्लाह ताला के फजलो करम से जो अवाम ने में मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। ये सब सीपैक का मनसूबा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक जो है मनसूबा चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो ब्लॉक बना रहा है, ये इस मनसूबे को नाकाम करने के लिए है? क्योंकि इस वक्त जो है वो इंडियन फोर्सेज भी जो बॉर्डर के ऊपर आ रही हैं, जो ये जो कश्मीर में वाक़या हुआ, क्या आप समझते हैं इसी बात का तसलसल है कि इस मनसूबे को नाकाम बनाना चाहती है इंडिया? अल्लाह ताला सीपैक को नजर बस से बचाए और अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बलूचिस्तान भी एक मरकज़ है सीपैक के मंसूबों का, तो वो खटकता है जो इस तरह के अज़ाइम रखने वाले लोगों के दिलों में बलूचिस्तान की तरक्की खटकती है। बलूचिस्तान में माशाल्लाह सड़कों का एक जाल बिछ रहा है, गवादर एयरपोर्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बन रहा है, बिजली के मंसूबे वहाँ पे लग रहे हैं और साफ पीने का पानी वहाँ पे इंशाल्लाह आ रहा है। बेहतरीन एक स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट वहाँ पे बन रही है और यूनिवर्सिटी वहाँ पे बन रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो तरक्याती जो मंसूबे हैं, कभी बलूचिस्तान के अंदर जो काम करने वाले हैं, माजी में जो चंद साल पहले तक किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, जो आज हुकूमत कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और चप्पे चप्पे पे सड़कें बनने, गवादर को हम इंशाल्लाह पंजाब के साथ मिलाने का हमारा प्रोग्राम और एजेंडा है और फिर बलूचिस्तान को हम सेंट्रल एशिया के साथ मिलाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मंसूबे यकीनन जो पाकिस्तान के खिलाफ जो अज़ाइम रखते हैं लोग, उनको नहीं भाते और उनको ये हजम नहीं होते। बहरहाल इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को सीपैक को नजर बस से बचाए। थैंक यू वेरी मच। साहब से मिलने कुछ इरादा है इस तनाजुर में कि पीपल्स पार्टी के दो धड़े, एक मुस्लिम लीग के खिलाफ है और एक आपके हक में बयान देता है, तो आप क्या समझते हैं इस तनाजुर में जरदारी साहब से मिलने का कोई इरादा है, क्योंकि आजकल वो यहीं पे? थैंक यू वेरी मच। हम देखो मुलाकात जो आपस में जो सियासी पार्टियां हैं, तबादला ख्याल होता रहना चाहिए, उसमें क्या बुराई है, होता रहना चाहिए और इंशाल्लाह होता रहेगा। हम एक अच्छी जमहूरी रवायात के अलमबरदार हैं। जरदारी साहब इज्जत के साथ रुखसत हुए, हमें खुशी है इस बात की। उनकी गवर्नमेंट जब थी तो हमने कोई ऐसी एफर्ट नहीं की कि हम गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, और आज भी इंशाल्लाह हम एक सबको साथ लेके चलने के कायल हैं।
वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को, CPEC को नजर बद से बचाए। भारत को इल्जामात लगाने से पहले सोचना चाहिए, देखना चाहिए, सबूत फराम करने चाहिए, फिर इल्जामात लगाए। पार्टी ने हिदायत कर दी है कि कारकुनान को धरने में कोई रुकावट ना डाले। हवाले से भी सवालात का जवाब दिया वज़ीर आज़म ने कहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे लंदन में, और उनका कहना था कि सार्क की जो समिट आने वाली है नवंबर में, उसके लिए भी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी भरपूर तैयारियों के साथ जाएंगे। भारत के लिए उनका कहना था कि जब तक शवाहिद ना दिए जाएं, इल्जामात लगाने से गुरेज करना चाहिए। बिना शवाहिद के और सबूत के इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। पार्टी को हिदायत कर दी है शहबाज शरीफ ने कि जो भी धरना देना चाहता है उनको नहीं रोका जाए और पुरअमन रहें तमाम तर कारकुनान। ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जो भी एहतजाज करना चाहता है उसको कोई हमारा कारकुन नहीं रोकेगा, और शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक तमाम तर नून लीग के कारकुनान पुरअमन रहेंगे।